السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آفریدی بے دست و پا تھا، اس کی فریاد بے اثر تھی اور تنبیہ رائے گاں، پھر بھی آخری امید کا سہارا لے کر اس نے وکرم سنگھ کو پکارا، جو کمرے کی دیوار سے پشت ٹیکے آنکھیں بند کیے اس طرح کھڑا تھا جیسے وہ ان تمام معاملات سے لا تعلق ہو۔ مہامنتری، مجھے اسی وقت راجا رتن سنگھ کے روبرو حاضر کر دیں، یا پھر ایک کلمہ گو کی زندگی بچانے کے لیے اپنے اثر و رسوخ استعمال کریں۔ اگر حلقہ اسلام میں داخل ہونے والا یہ بے گناہ شخص آپ کی جابرانہ روایتوں کی بھین چڑھ گیا تو دہلی پر اس کے خوفناک اثرات مرتب ہوں گے۔ آفریدی کے تخاطب پر وکرم سنگھ نے اپنی آنکھیں کھولیں اور ان آنسوؤں کو چھپانے کی کوشش کرنے لگا جن کی نمی اس کی پلکوں پر صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ اس مجرم کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ وکرم سنگھ کچھ کہنے بھی نہیں پایا تھا کہ رام دیو کی چیخ سے پورا کمرہ لرز اٹھا، اور پھر اس جفاکار نے لہو لہان سنیاسی کو باہر کی جانب کھینچنا شروع کر دیا۔ حالت اضطراب میں آفریدی بھی آگے بڑھا، مگر سفارتی آداب کی زنجیروں اور راجپوت سپاہیوں کے طاقتور بازوؤں کی گرفت نے اسے روک دیا۔ نحیف و نزار سنیاسی کو کسی ذبح کیے جانے والے جانور کی طرح کھینچ کر لے جایا جا رہا تھا، اور طویل راہداری میں اس کی غم زدہ آواز گونج رہی تھی، بیٹے میری موت کا غم نہ کرنا، میں تو چراغ سحر ہوں، بجھا چاہتا ہوں۔ اپنے حوصلے کو بلند رکھنا کہ ابھی تجھے بڑی آزمائشوں سے گزرنا ہے۔ میری دھندلی آنکھیں ظلم کے عفریتوں کو تیری طرف بڑھتے ہوئے دیکھ رہی ہیں۔ ثابت قدم رہنا کہ یہ سب ایک دن اپنی ہی آگ میں جل بجھیں گے۔ کوئی کچھ بھی کر لے مگر انجام کار فتح تیرا ہی مقدر ہے۔ پھر فاصلے بڑھ گئے اور سنیاسی کی آواز ظلم کے مقبرے میں گم ہو گئی۔ آخر میں مہامنتری وکرم سنگھ کمرے سے باہر نکلا، جاتے جاتے ایک لمحے کے لیے ٹھہرا اور مڑ کر آفریدی کی طرف دیکھنے لگا۔ پلکوں پر ٹھہرے ہوئے آنسو رخساروں تک آئے۔ وکرم سنگھ کی بے زبانی نے علی عامر کو اپنی مجبوری کا فسانہ سنایا، اور پھر چتوڑ کا وزیر اعظم تیز قدموں سے اس طرف چلا گیا جدھر رام دیو سنیاسی آنند پال کو لے کر گیا تھا۔ جادوگر کے آشرم میں ایک حشر سا برپا تھا۔ رام دیو راجا رتن سنگھ اور رانی پدمنی کو چیخ چیخ کر آنند پال کے جرم کی تفصیلات سنا رہا تھا۔ جب وہ سیاہ فام سیاہکار خاموش ہوا تو رتن سنگھ آنند پال پر برس پڑا، تو نے اپنے باپ دادا کی رسمیں بھی اس ملیچ کے ہاتھوں بیچ ڈالی۔ ہاں، میں نے اندھیرے بیچ کر، میں نے ظلمتیں بیچ کر روشنی خرید لی۔ آنند پال آہستہ آہستہ بول رہا تھا، میں جانتا ہوں کہ تو خسارے کا سودا کرے گا، مگر پھر بھی تجھ پر آخری احسان کیے جاتا ہوں۔ میری بات غور سے سن۔ یہ فاسق و فاجر رام دیو جو تیرے سامنے اپنے گیان کے جھوٹے دعوے کرتا ہے، چاند گرہن کی رات اپنا مفلوج ہاتھ لے کر میرے پاس آیا تھا۔ اس کے سارے منتر اسی پر الٹ گئے تھے۔ پھر جب میرے کہنے پر اس نے راجدوت کے پاؤں چھوئے تو وہ فالج زدہ ہاتھ حرکت میں آیا۔ سنیاسی کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ زخموں کی سوزش نے اسے بے قرار کر دیا تھا۔ سمراٹ یہ اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے دوسروں پر تہمتیں تراش رہا ہے۔ رام دیو نے آنند پال کے سکوت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ رتن سنگھ، ابھی وقت ہے، اس شعبدہ باز کے حصار سے نکل کر حقیقت کا چہرہ دیکھ، ورنہ جھوٹے طلسمات کی زمین تجھ پر تنگ ہو جائے گی۔ آنند پال رام دیو کی چیخوں سے بے نیاز ایک عجیب سے عالم بے خودی میں بولے جا رہا تھا۔ سلطان کے راجدوت کو بے گناہ لڑکیوں کے قتل اور لوبان کے دھویں سے ہراساں کرنے کی کوششیں چھوڑ دے کہ اس نوجوان کو سارے ہندوستان کے جادوگر مل کر بھی خوف زدہ نہیں کر سکتے۔ سنیاسی، تو جھوٹ بولتا ہے۔ اچانک رانی پدمنی نے مداخلت کی، راجدوت ایک حقیر کیڑا ہے۔ چوہانوں اور راٹھوروں کی بے پناہ قوت اسے ہی نہیں، اس کے سلطان کو بھی روند ڈالے گی۔
आनंद पाल ने पद्मनी के चेहरे पर एक उचटती सी नज़र डाली और रतन सिंह को मुखातिब करके कहने लगा, इसकी ज़ुबान को लगाम दे और होंठों पर आहनी कुफ्ल लगा दे कि ये औरत खुद भी रुसवा होगी और तुझे भी सारे जहां में जलील कराएगी। ये कहकर सन्यासी आनंद पाल खामोश हो गया और अपने चेहरे पर हाथ फेरने लगा। जख्मों से खून रिस रहा था। सन्यासी के दोनों हाथ सुर्ख हो गए। आनंद पाल ने रंगीन हाथों को गौर से देखा, फिर आसमान पर निगाह की और सर झुका लिया। राजा रतन सिंह अपनी मगरूर रानी की ज़ुबान को लगाम तो न दे सका, लेकिन उसने तब्दीली मजहब और शोला बयानी के जुर्म में सन्यासी की ज़ुबान काट दी। रामदेव आनंद पाल को कत्ल कर देना चाहता था, मगर रानी पद्मनी की ख्वाहिश थी कि सन्यासी की ज़ुबान काट कर उसे तड़पने के लिए छोड़ दिया जाए। वो बड़ा अज़ियतनाक मंजर था जब एक सच बोलने वाले को उसकी ज़ुबान से महरूम कर दिया गया। आनंद पाल ने उस मौका पर गैर मामूली कुव्वत बर्दाश्त का मुजाहरा किया। मुंह से तो कोई चीख नहीं निकली, मगर आंखें बहने लगीं। तकलीफ की भी कोई इंतहा होती है। महामंत्री विक्रम सिंह से ये मंजर नहीं देखा गया तो शिद्दत गम से बेहोश हो गया। फिर रात के अंधेरे में सन्यासी को राजमहल से बाहर निकाल दिया गया। सूरज तुलू हुआ तो अहले चित्तौड़ के लिए रतन सिंह का ये फरमान जारी हो गया कि सन्यासी पर रियासत की ग़िज़ा और पानी हराम है। अगर किसी ने इस सिलसिले में आनंद पाल से मुआवनत की तो वो भी राजपूत सम्राट के कहर का शिकार हो जाएगा। इसके साथ ही 2 सिपाही मुसलसल आनंद पाल के ताक़ुब में थे। सन्यासी पानी के किसी चश्मे पर झुकता तो सिपाही उसे खींच कर दूर ले जाते और बाआवाज़े बुलंद ऐलान करते, इस पर देवताओं का अजाब नाजिल हो रहा है। सन्यासी ने 1-2 बार पानी पीने की कोशिश की, मगर जब सिपाहियों को इस शकील क़ल्बी पर आमादा पाया तो खामोशी से अपने कमरे में महसूर हो गया। शायद वो ज़ुबान के ज़ख्म से जानबर हो जाता, लेकिन प्यास ने उसे तीसरे दिन ही मार डाला। सन्यासी आनंद पाल बड़ी बेकसी की मौत मरा था, मगर मरने से पहले उसने अपने हम वतनों के लिए एक जिंदा निशानी छोड़ दी थी। जासूस सिपाहियों ने राजा रतन सिंह को सन्यासी की मौत की खबर के साथ साथ ये इत्तला भी बहम पहुंचाई कि आनंद पाल ने मरने से पहले अपने कमरे की दीवार पर बड़ी खौफनाक बातें तहरीर की हैं। राजा रतन सिंह, रानी पद्मनी और रामदेव के लिए सिपाहियों की ये इत्तला हैरान कुन थी। आखिर उस पापी ने मंदिर की दीवार पर क्या लिखा है? रतन सिंह और रामदेव को अपने अपने ख्यालात में गर्क पाकर रानी पद्मनी ने सिपाहियों से दरियाफ्त किया। दोनों सिपाहियों ने एहतरामन अपनी गर्दनें खम कर दीं और लरजती हुई आवाज़ में कहा, महारानी का इकबाल बुलंद हो। हमारी ज़ुबानें उन बातों को दोहराने से आजिज़ हैं। फिर हम खुद अपनी आँखों से उस शैतान की आखिरी हरकत का मुशाहदा करेंगे। ये कहकर पद्मनी ने अपने शौहर की तरफ देखा। राजा रतन सिंह ने इस बात में सर को जुम्बिश दी और रामदेव की तरफ इस तरह देखने लगा जैसे वो साहिर आज़म की रज़ा हासिल करना चाहता हो। रामदेव के चेहरे पर नाकाबिले बयान खुशी का अक्स साफ नज़र आ रहा था। आज उसके बदतरीन दुश्मन को मौत के बेरहम हाथों ने छू लिया था और ये कामयाबी रामदेव के नज़दीक अजीम उश्शान कामयाबी थी। मैं खुद भी अपनी आँखों से देखना चाहता हूँ कि देवताओं के ठुकराए हुए कुत्ते का अंजाम कितना दर्दनाक हुआ। ये कहकर रामदेव ने पद्मनी की तरफ देखा। और मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि महारानी की रुसवाइयों की पेशगोई करने वाला खुद किस तरह जलील हुआ। रामदेव ने चित्तौड़ की मगरूर औरत की नफ्सियात पर बड़ी होशियारी के साथ ज़रब लगाई थी। रतन सिंह ने इस अज़ियतनाक फ़िज़ा से निकलने के लिए बात का रुख हक़ाइक़ की तरफ मोड़ दिया। हमें अपने दुश्मन की मौत का जश्न मनाने के साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि दुश्मन जाते जाते हमारे लिए और कौन सी नई साजिश छोड़ गया है। हमें इस मौका पर विक्रम सिंह को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आखिर वो हमारी रियासत का दिमाग भी है और हमारा हमदर्द भी। कई दिन से महामंत्री बीमार हैं, शायद वो इस सफ़र में हमारे शरीक ना हो सकें। रानी पद्मनी ने वजाहत करते हुए कहा,
یہ ایک رسمی سا ذکر تھا، مگر رام دیو یہاں بھی خاموش نہ رہ سکا۔ سمراٹ، انہیں سنیاسی آنند پال کی موت کا بہت صدمہ ہے۔ یہ ایک بڑی خوفناک بات تھی جو مسکراتے ہوئے لہجے میں کہی گئی تھی۔ رانی پدمنی نے فوراً جواب دیتے ہوئے کہا، وہ ایک رقیق القلب انسان ہیں، خونی مناظر ان سے برداشت نہیں ہوتے۔ نہیں، کوئی بات نہیں، بس مجھے شبہ سا تھا کہ وکرم سنگھ راجا چتوڑ اور رانی پدمنی کے دشمن کو عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، شاید اسی غم نے انہیں بیمار ڈال دیا ہے۔ رام دیو نے وکرم سنگھ کے خلاف سازش کی ایک چنگاری چھوڑ دی تھی جسے شعلہ بننے کے لیے کچھ وقت درکار تھا۔ مہامنتری وکرم سنگھ اسی وقت بے ہوش ہو گیا تھا جب سنیاسی آنند پال کی زبان کاٹی گئی تھی، اور پھر اسی بے ہوشی کی حالت میں اسے گھر پہنچا دیا گیا تھا۔ پھر جب مہامنتری کی طبیعت کچھ سنبھلی تو اس نے بڑی رازداری کے ساتھ بیٹی کو اس خونی واردات کی تفصیل سنائی اور اپنے بے پناہ رنج و الم کا اظہار کرتے ہوئے کہا، نرملا، وہ سنیاسی پوری ریاست میں تنہا شخص تھا جسے دیکھ کر زندگی کا حوصلہ ملتا تھا۔ اس کی موجودگی سے میرے دل میں جینے کی آرزو پیدا ہوتی تھی۔ اب سنیاسی کے بعد ریاست چتوڑ ایک شمشان بھومی بن گئی ہے جس میں رہنے والے لوگ بھوت بن کر مجھے ڈراتے ہیں۔ کاش میں سنیاسی کو بچا سکتا۔ یہ کہہ کر وکرم سنگھ نے سنیاسی کی تبدیلی مذہب کی کہانی بھی نرملا کو سنا ڈالی۔ کیا سلطان کا راج دوت، سلطان کا سفیر ایک ایسا انسان ہے جسے دیکھ کر لوگ اپنے آباء و اجداد کے صدیوں پرانے مذہب کو ترک کر دیتے ہیں؟ نرملا نے بڑے اثر انگیز لہجے میں اپنے باپ سے سوال کیا تھا اور وہ عجیب سے خیالات میں گم ہو کر رہ گئی تھی۔ راجدوت روشن چہرہ رکھنے والا ایک باوقار نوجوان ہے۔ جن لوگوں نے اسے ایک بار دیکھا ہے وہ اس سے متاثر نظر آتے ہیں، مگر آنند پال کا تو یہ حال تھا کہ آفریدی سے دیوانہ وار لپٹ کر روئے تھے۔ پھر سنیاسی نے یہ بھی کہا تھا کہ ہندوستان کے سارے جادوگر مل کر بھی راجدوت کی زندگی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وکرم سنگھ رقت آمیز لہجے میں بول رہا تھا، جہاں مجھے سنیاسی پر کیے جانے والے تشدد سے اذیت پہنچی ہے، وہاں میں اس نوجوان کی بے جا قید و بند سے بھی پریشان ہوں۔ میں یہ راز صرف تم سے کہہ رہا ہوں کہ جسے دیکھ کر آنند پال نے اپنا مذہب بدل ڈالا وہ کوئی عام نوجوان نہیں ہو سکتا۔ اب مجھے بھی آفریدی سے اپنے بچے کی طرح محبت ہو گئی ہے اور میں اس کا احترام کرنے لگا ہوں۔ نرملا کماری وکرم سنگھ کی زبان سے ادا ہونے والا ایک ایک لفظ بغور سن رہی تھی، اور ایک اجنبی نوجوان کی بے پناہ تعریف اور شخصیت کے اس تابناک پہلو نے نرملا کو خیالوں کی کسی اور ہی دنیا میں پہنچا دیا تھا۔ نرملا، وکرم سنگھ نے بیٹی کو آواز دی، مگر جواب میں خاموشی طاری رہی۔ وکرم سنگھ نے نرملا کو دوبارہ پکارا تو اس خوبصورت لڑکی کا انہماک ختم ہوا اور وہ خیالوں کے حصار سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں آئی۔ بیٹی، میری مجبوریوں نے سنیاسی کو تو کھو دیا، اب ڈرتا ہوں کہ کہیں آفریدی بھی رام دیو کی جفاکاریوں کا نشانہ نہ بن جائے۔ میری تو خواہش ہے کہ راجدوت آج ہی چتوڑ سے نکل کر دلی واپس چلا جائے، ورنہ کون جانے کہ یہاں کون سا فتنہ کھڑا ہو جائے۔ تو پھر راجدوت کو دلی واپس بھیجنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ نرملا نے اپنے مضطرب باپ سے پوچھا۔ وہی ایک ضد کہ جب تک راجہ رتن سنگھ سلطان کے خفیہ پیغام سے آگاہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک نہ اسے رانی پدمنی سے ملنے کی اجازت ہے اور نہ دلی واپس جانے کا اختیار۔ مہاراج رام دیو تقریباً 1 ماہ سے اپنے منتر آزما رہے ہیں، مگر راجدوت کسی طرح بھی اپنی زبان نہیں کھولتا۔ یہ کہہ کر وکرم سنگھ نے گزرے ہوئے تمام واقعات اپنی بیٹی کو سنا دیے۔ مہامنتری کے ذہن پر جو ناقابل برداشت بوجھ تھا آج وہ کسی حد تک کم ہو گیا تھا۔ اس دوران نرملا کماری کے چہرے پر مختلف رنگ ابھر کر ڈوبتے رہے، اور جب بار بار رام دیو کا ذکر آیا تو وہ خاموش نہ رہ سکے۔ کیا مہاراج کے اثرات اتنے بڑھ چکے ہیں کہ راج محل ان کی جنبش چشم کا پابند ہو کر رہ گیا ہے؟
نرملا کی آواز شدید حیرت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کیا اب چتوڑ کی قسمت کے فیصلے ایک جادوگر کے آشرم میں کیے جائیں گے؟ بیٹی خاموش رہو۔ نرملا کی بے باکی کا یہ انداز دیکھ کر وکرم سنگھ لرز اٹھا۔ اس شخص کے بارے میں اپنے گھر کی دیواروں سے بھی کچھ نہ کہنا۔ تم مہاراج کے متعلق صرف سوچ سکتی ہو، لیکن تمہیں اظہار رائے کا حق نہیں ہے۔ اگر اس لمحے سے پہلے تمہیں کوئی حق حاصل بھی تھا تو تمہارا باپ آج تم سے وہ حق چھین رہا ہے۔ مجھے معاف کرنا نرملا کہ تمہارا باپ اس ریاست میں بالکل تنہا ہے، بالکل اکیلا ہے۔ تمہیں میری تنہائی کی قسم، اپنے ہونٹوں پر موت جیسی خاموشی کے پہرے بٹھا کر انتظار کرو کہ انتظار ہی نئے راستے کھولتا ہے۔ آفریدی 3 راتوں سے عجیب اذیت و کرب کا شکار تھا۔ جس دن ابتدائے شب میں رام دیو سنیاسی انند پال کو بے دردی کے ساتھ کھینچتا ہوا آفریدی کے کمرے سے لے گیا تھا، اس رات علی عامر صرف چند لمحوں کے لیے سو سکا تھا، اور پھر وہی لمحے اس کے لیے ایک عذاب جاں بن گئے تھے۔ آنکھ لگتے ہی آفریدی نے خواب دیکھا تھا کہ سنیاسی انند پال کے منہ سے خون بہہ رہا ہے۔ اس کے دونوں ہاتھ اس طرح اٹھے ہوئے ہیں جیسے وہ آفریدی کو اپنی آغوش میں لینا چاہتا ہے، مگر اچانک راجپوت سپاہی درمیان میں حائل ہو جاتے ہیں۔ پھر سنیاسی کی ایک تیز چیخ ابھرتی ہے، بیٹے میری زبان کاٹ دی گئی، میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ یہ خواب اتنا لرزہ خیز تھا کہ دہشت سے آفریدی کی آنکھ کھل گئی تھی۔ پھر اس نے محافظ سپاہیوں سے عاجزانہ درخواست کرتے ہوئے کہا تھا، مجھے راجا رتن سنگھ کے پاس لے چلو۔ مہا منتری وکرم سنگھ کو خبر دو کہ آفریدی ان سے ملنا چاہتا ہے۔ سنیاسی آنند پال پر کیا گزری؟ تم نے میرے ایک ہم مذہب کے ساتھ کیسا بے رحمانہ سلوک کیا ہے کہ وہ خواب میں آ کر مجھے پکار رہا ہے۔ آفریدی وحشیوں کی مانند چیختا رہا، مگر سپاہیوں نے اس کی ایک بھی نہیں سنی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ پتھر کے ہو گئے ہیں۔ پھر وہ اپنی بے کسی پر رونے لگا۔ راج محل کے ایک کمرے میں آفریدی کی آنکھوں سے اشک جاری تھے، اور کھم شیام کے مندر میں جادوگر رام دیو سنیاسی آنند پال کی لاش دیکھ کر چیخ رہا تھا، آخر تو اپنے بدترین انجام کو پہنچا اور تیرے لیے آگ کے دروازے کھل گئے۔ وہ آگ جو ایک پاپی کا جسم جلانے کے بعد اس کی روح کو بھی ہمیشہ پھونکتی رہتی ہے۔ راجا رتن سنگھ اور رانی پدمنی نے بھی سنیاسی آنند پال کی لاش کو دیکھا۔ اس مختصر سے کمرے میں کئی جگہ جمے ہوئے خون کے نشانات نظر آ رہے تھے۔ یہ سنیاسی کی کٹی ہوئی زبان سے بہنے والا خون تھا۔ سپاہیوں کی اطلاع کے مطابق آنند پال نے 3 دن کی بھوک اور پیاس کے بعد ایڑیاں رگڑ رگڑ کر جان دی تھی، مگر اس کے چہرے پر اذیت و کرب کا ہلکا سا عکس تک نہیں تھا۔ موت کے خوف اور تکلیف سے اکثر چہرے بگڑ جاتے ہیں، مگر سنیاسی کا چہرہ مرنے کے بعد کچھ اور روشن ہو گیا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر بچوں جیسی معصوم مسکراہٹ تھی اور آنکھیں نیم باز تھیں، جیسے آنند پال کسی کا انتظار کرتے کرتے تھک کر سو گیا ہو۔ اس دوران رانی پدمنی خاموش کھڑی سنیاسی آنند پال کے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ اچانک اس کی آنکھوں سے حیرت اور بے چینی جھلکنے لگی۔ سمراٹ، آپ فضول باتوں میں وقت برباد کر رہے ہیں۔ اس دیوار کو دیکھیے جس پر ہمارا دشمن اپنی آخری تحریر چھوڑ گیا ہے۔ پدمنی کی آواز سن کر راجا رتن سنگھ اور رام دیو چونک اٹھے۔ ان کی نظریں بیک وقت اس دیوار کی طرف اٹھ گئی تھیں جدھر رانی پدمنی اشارہ کر رہی تھی۔ رام دیو نے بآواز بلند اس تحریر کو پڑھنا شروع کیا جسے سنیاسی آنند پال نے لوہے کی کسی نوکیلی چیز سے دیوار پر نقش کیا تھا۔